امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، نادان، ایک دلکش منی سیریل جو ایک عاجز مضافاتی علاقے کی ایک بہادر نوجوان عورت کے سفر کی پیروی کرتا ہے جو اپنی کمیونٹی میں گہری جڑوں والی بیماریوں کو چیلنج کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جب وہ سماجی جبر کے خلاف لڑتی ہے اور اپنے لوگوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو وہ ایک ایماندار پولیس افسر کے ساتھ راہیں عبور کرتی ہے جو انصاف کے لیے اپنے جذبے میں شریک ہے۔ وہ ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور کمزوروں کی حفاظت اور برائی کو بے نقاب کرنے کے ایک خطرناک مشن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سب ذاتی اور بیرونی قوتوں سے لڑتے ہوئے جو ان کے مقصد کو پٹری سے اتارنے کا خطرہ رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ساجی گل نے لکھا ہے، مہرین جبار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں رمشا خان اور احمد علی اکبر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، دنیا پور، گرین انٹرٹینمنٹ کا نیا ڈرامہ دنیا پور ایک ایسی دنیا کو دکھاتا ہے جہاں طاقت کی تلاش لوگوں کی زندگیوں سے زیادہ اہم ہے۔ دنیا پور نام ایک ایسی جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں لوگوں کی فلاح و بہبود پر کنٹرول اور اختیار کی قدر کی جاتی ہے، جس سے سخت فیصلے اور اقدامات ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، سمیع خان، منظر صحبائی، علی رضا، خوشحال خان اور رمشا خان شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ واقعی حیرت انگیز ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس ڈرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے، شاہد شفاعت نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، من جوگی، ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن من جوگی بے لگام غصے اور عاجزانہ محبت کی کہانی ہے جو افراتفری کے درمیان پھوٹتی ہے۔ ہجوم میں کھوئے ہوئے اور دنیا سے نہ دیکھے ہوئے ایک حلیم آدمی کے طور پر ایک لڑکی میں محبت اور خودداری کا ایک نیا جوہر تلاش کرنا ہے۔ ان کی محبت کو اپنے راستے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ظفر معراج نے لکھا ہے، کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، سبینہ فاروق اور مرزا گوہر رشید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، جفا، جفا محبت، قربانی اور مشکلات کے خلاف لچک کی ایک پرجوش کہانی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ خاندانی توقعات اور سماجی دباؤ کے پس منظر میں ڈرامہ دو کزنز زارا اور اندلیب کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے جن کی تقدیر غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب وہ شادی کے ادارے کے سامنے پیش ہو جاتی ہے۔ اندلیب اپنے آپ کو اپنے سے بہت بڑے آدمی کے ساتھ جکڑا ہوا پاتی ہے، اس محبت کو چھین لیتی ہے جسے وہ کبھی پسند کرتی تھی، جبکہ زارا اپنے شوہر کے ہنگامہ خیز مزاج کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہنگاموں اور مصیبتوں کے درمیان محبت سب کو فتح کرے گی یا قسمت کے پاس دوسرے منصوبے ہیں۔ اس ڈرامے کو سمیرہ فضل نے لکھا ہے، دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سحر خان، محب مرزا، عثمان مختار اور ماورا حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، سن میرے دل، سن میرے دل ایک ایسی کہانی ہے جس میں محبت کو ایک نیا معنی ملتا ہے۔ جہاں ایک شخص کی عقیدت خاموشی سے پروان چڑھتی ہے، اکثر کسی کا دھیان نہیں جاتا، ان کا دل کسی ایسے شخص کے لیے دھڑکتا ہے جو شاید کبھی بھی ان کے جذبات کی گہرائی کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکے، پھر بھی اپنی خاموش قربانیوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ سچی محبت قبضے کے بارے میں نہیں بلکہ بے لوثی کے بارے میں ہے۔ احسان کا ہر بے ساختہ اشارہ اور نظر نہ آنے والا عمل ان کی تکمیل لاتا ہے، جیسا کہ وہ اپنے محبوب کی خوشی کو اپنی ذات سے بالا تر رکھتے ہیں۔
یہ ظاہر کرتے ہیں کہ محبت صرف ایک ساتھ رہنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ خوشی کی نئی تعریف کرنے کے بارے میں ہے، یہاں تک کہ ان کی قناعت کی قیمت پر۔ نمبر 3، زرد پتوں کا بن۔ سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور ہمت کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی۔ جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، اس کے اپنے خاندان سے ابھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرأت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے۔ روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر ابھرتی ہے، جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لاتعداد دیگر لڑکیوں کو بھی ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور جدوجہد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ فریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دریز پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی اور حمزہ سہیل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، جینٹل مین۔ مشہور ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمن قمر کا لکھا ہوا جینٹل مین ڈرامہ گہرائی سے بھری کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ پاکستان کے سماجی اور سیاسی منظرنامے سے متاثر ہے، جو ان گہرائیوں سے جڑے مسائل کو اجاگر کرتا ہے جو کہ سامنے نہیں آتے۔ جینٹل مین کے کردار کے ذریعے خلیل الرحمن قمر اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طرح سماجی سیاسی منظرنامے میں مسائل صرف گنڈوں اور بدماشوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ بہت سے نقاب پوش لوگ معاشرے میں افراتفری پھیلاتے ہیں۔ یہ عوام کے لیے محسوس کرنے والے گنڈوں اور اپنے فائدے کے لیے عوام کو لوٹنے والے شریف لوگوں کے درمیان فرق کو اجاگر کرے گا۔ یہ یقیناً ناظرین کو ٹی وی سکرین پر سینما کا تجربہ دے گا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمایوں سعید، یمنا زیدی، عدنان صدیقی، زاہد احمد، سہیل ابڑو اور احمد علی بٹ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو خلیل الرحمن قمر نے لکھا ہے اور اس ڈرامے کو ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، ام عائشہ۔ ام عائشہ ایک متقی نوجوان خاتون خدا پر غیر متزلزل بھروسہ رکھتی ہے اور اپنے اعمال کو اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ وضع کرتی ہے۔ مضبوط اقدار اور اخلاق کی بنیاد پر ام عائشہ زندگی کے فیصلوں پر اعتماد کے ساتھ تشریف لے جاتی ہے، پھر بھی جدید اصولوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سماجی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسود ایک کرشماتی نوجوان ہے جس کے پاس ایک عملی نقطۂ نظر ہے جو پیچیدہ منصوبہ بندی پر یقین رکھتا ہے۔ تقدیر پر اس کا بے اعتنائی اور پرعزم رویہ اسے اپنے آس پاس کے لوگوں سے الگ کر دیتا ہے۔ جب ام عائشہ اور اسود غیر متوقع طور پر راستے سے گزرتے ہیں تو ان کے متضاد فلسفہ زندگی میں چیلنجز پیش آتے ہیں جو ان کی زندگی میں غیر متوقع مشکلات کو جنم دیتے ہیں۔ ام عائشہ ان دو الگ الگ افراد کے سفر کو بیان کرتی ہے جب وہ اپنے اختلافات کا سامنا کرتے ہیں، بالآخر اپنی مشترکہ تقدیر میں راست بازی کی فتح کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔